غیر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شفا کی اس حرکت کے بعد پورے ڈرامے کا رخ ہی بدل چکا ہے۔ ایک طرف فرجات نے اپنی بہن کی اس حرکت کے بعد اپنے رویے کو بدل لیا اور یقین دلایا اسے کہ میں اب کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، اور شفا کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اگر وہ ثالث سے شادی کی بات کرے گی بھی تو کوئی اسے منع نہیں کرنے والا۔ اسے لگتا ہے یہ حرکت کرنے کے بعد اس نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے، کیونکہ ثالث اس کی طرف پلٹ آیا۔ شرمندگی اور ندامت نے اسے گھیر جو لیا تھا۔ اب جو وہ کہے گی وہ کرے گا، اور تحریم تو اس سے بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکی ہے کہ اب ہوا کی بیٹی کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شفا سے اتنا کوئی لگاؤ نہیں اسے کہ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اتنی تگودو کرے۔ وہیں شفا تو اپنی تحریم پھپھو کے گلے ہی لگ جاتی ہے، جنہوں نے اسے اتنا اچھا مشورہ دیا جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ وہیں ثالث کی پریشانی، اس کا یوں کھوئے کھوئے رہنا، دکھی رہنا وفا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی پریشانی میں وہ تہذیب پھپھو کے پاس آتی ہے۔ شفا کی اس حرکت کے بعد سب کچھ بدل گیا، ثالث بہت گلٹ میں ہے اور میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے میں تہذیب اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنی جان لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، مجھے تو یہ شفا اور تحریم کی کوئی سازش لگ رہی ہے۔ ایسے میں وفا کہتی ہے اگر شفا نے اپنی جان لینے کا ڈرامہ کیا بھی ہے تو اس کے ڈرامے کی اینڈنگ نے مجھے ریئلائز کروا دیا کہ وہ کتنی اہم ہے ثالث کی زندگی میں۔ ثالث اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پھپھو میں اب اس جنگ میں اپنے ہتھیار پھینک چکی ہوں۔ ایک بار شفا سے ملوں گی، جا کر ضرور پوچھوں گی اس سے کہ وہ سچ میں ثالث سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی ثالث شفا سے کرتا ہے۔ اسی لیے وہ جاتی ہے شفا کے پاس اس کی خیریت معلوم کرنے کے بہانے۔ ایسے میں شفا اسے دیکھ کر طنز کرتی ہے، کیا دیکھنے آئی ہو، زندہ ہوں یا مر گئی؟ ایک بات یاد رکھنا وفا، کسی اور سے محبت اور خود سے محبت ایک کیفیت کا نام ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہوں نا، تو تمہیں نقصان پہنچانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وفا خاموشی سے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی ہے، حسرت اور بے یقینی سے کہ شفا کتنی خوش قسمت ہے، اس کے پاس سارے رشتے ہیں اور ثالث اس کی محبت۔ ایسے میں شفا کہتی ہے کہ میرے سارے رشتے ایک طرف اور میری ثالث سے محبت ان سب پر بھاری ہے۔ یہ سن کر وفا حیرت سے کہتی ہے اتنا چاہتی ہو تم ثالث کو؟ اور یہیں پر وفا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ شفا اور ثالث کے بیچ میں سے نکل جائے گی، چاہے اس کے لیے اسے پھر سے الزامات سہنے پڑیں، سب کی گالیاں سننی پڑیں، لیکن وہ مزید خود غرضی نہیں دکھا سکتی۔ اسی لیے تہذیب پھپھو اور ثالث کو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، سارا الزام مجھ پر آئے گا، میرے جانے کے بعد اب شفا اور ثالث کی شادی کروا دیجیے گا، پلیز ثالث کی بات مان جائیں، وہ شفا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ثالث خود حیران پریشان ہے وفا کی اس قربانی پر، ادھر تہذیب پریشان ہو چکی ہے کہ اب وفا نے فیصلہ کر لیا تو وہ کیا کر سکتی ہیں۔ یہاں پر ڈرامے میں آتا ہے وہ موڑ جب وفا سب گھر والوں کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ میں ثالث سے علیحدگی چاہتی ہوں، خلا چاہتی ہوں۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ میرا ثالث سے دل بھر چکا ہے۔ اس کی اس بات پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، اس کی دادی حیران پریشان، وہیں اس کا نام نہاد باپ بھی حیرت سے اسے دیکھتا ہے، ادھر اس کی تائی اور سوتیلی ماں دونوں حیران، اور تہذیب کے شوہر کو یقین نہیں آتا کہ وفا یہ سب کہہ سکتی ہے۔ وہ تہذیب کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں جو سر جھکائے نظریں چرائیں یہ سب سن رہی تھی۔ ثالث تو ایک سائیڈ پر کھڑا سب کی نظروں میں اچھا بنا رہے گا، تبھی تو اسے شفا ملے گی۔ اس بار بھی وفا کے ساتھ غلط ہونے جا رہا ہے، وہ کمرے میں جا کر روتی ہے، سب کے سامنے کہہ تو آئی لیکن اب سب کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہونے والا ہے۔ ایک بار پھر سے اس کی کردار کشی ہوگی، اور اس میں سب سے اوپر ہوگی تحریم، جو اپنے ماں باپ سے کہتی ہے میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وفا بد کردار ہے، اپنی ماں کی طرح۔ ایسی لڑکیوں کے تو عشق بھی مختصر ہوتے ہیں اور محبت بھی۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے تہذیب آپا پر، کتنی محبت سے انہوں نے وفا کو اپنی بہو بنایا تھا، اور ثالث سب کے سامنے لڑا تھا اس لڑکی کے لیے، آخر کو اپنی بد کردار ماں جیسی ہی نکلی نا۔ یہاں تحریم کے والد پریشان کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی کشتی کون ڈبوتا ہے؟ اس کا تو پہلے ہی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اب اتنا اچھا شوہر، گھر، ساس سسر ملے تو سب چھوڑنا چاہتی ہے۔
اب وفا دوسروں کی خوشی کے لیے خود تو قربان ہو رہی ہے، لیکن ان خود غرض لوگوں کے سامنے اپنی مری ہوئی ماں پر ایک اور الزام لگانے جا رہی ہے کہ جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی نکلی۔ وہیں فرجاد کی ماں کو تو اپنی پڑ جاتی ہے کہ فرجاد اس کی وجہ سے روگ لگا کر بیٹھا ہے، اگر وہ سالس سے خلا لے کر گھر آ گئی تو فرجاد کی زندگی میں دوبارہ شامل ہونے کا چانس بن سکتا ہے اس کا۔ اسی لیے وہ فرجاد سے آ کر کہتی ہیں، تم اسے اپنی پلکوں پر سجا کر اپنی زندگی میں شامل کرو گے نا، تو ایسا تو تم سوچنا بھی مت، کیونکہ یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔